حال ہی میں سوشل میڈیا پر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے متعلق بہت سارے الزامات اور غلط فہمیوں کو پھیلایا جا رہا ہے، جس میں سے نمایاں یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسرائیلی ساختہ BMW گاڑی استعمال کی، یا یہ کہ وہ عیش و عشرت کے دل دادا ہیں۔ مگر اگر آپ غور کریں تو یہ تمام تنقید اچانک کب اور کیسے شروع ہوئی؟ یہ سارا شور اس وقت اٹھا جب مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسلام آباد میں فلسطین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا اور اس میں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی بھی پرزور اپیل کی۔ ان کی یہ جرأت مندانہ گفتگو امت مسلمہ کے جذبات کی سچی ترجمان تھی، مگر یہی بات کچھ حلقوں کو ناگوار گزری۔ چنانچہ تنقید کا رخ مفتی صاحب کی گفتگو سے ہٹا کر ان کی سواری، ان کی گاڑی اور ظاہری شان و شوکت کی طرف موڑ دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر یہاں تک کہا گیا کہ مفتی صاحب اپنی گاڑی بیچ کر اس کے پیسے فلسطینیوں کو بھیجیں، پر ایسا مشورہ وہ لوگ دے رہے ہیں جو خود مہنگی گاڑیوں، جائیدادوں اور اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ BMW دراصل جرمنی کی ایک مشہور آٹو موبائل کمپنی ہے، جس کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کمپنی دنیا بھر میں اپنی معیاری اور پائیدار گاڑیوں کے لیے جانی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ افراد نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ BMW اسرائیلی ہے، جو سراسر لا علمی پر مبنی ہے۔ دوسری بات، جس BMW میں مفتی صاحب کو دیکھا گیا ہے وہ ان کی اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب پر کچھ عرصہ پہلے قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس کے بعد سے فول پروف سیکیورٹی کی غرض سے انہیں بلٹ پروف گاڑی فراہم کی جاتی ہے، اور اگر یہ گاڑی واقعی ان کی اپنی بھی ہوتی تب بھی اس میں تنقید کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیا کسی عالم کا اچھی گاڑی میں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دنیا پرست ہے؟ اسلام تو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ انسان حلال، پاکیزہ اور آرام دہ چیزوں سے فائدہ اٹھائے۔ پھر یہ کیسا پیمانہ ہے کہ عالم دین کو صرف سائیکل یا موٹر سائیکل پر ہی سواری کا حق ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کی عمر، خدمات اور مرتبہ خود اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ اگر ایک آرام دہ اور محفوظ گاڑی میں سفر کریں تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، بلکہ ان کی حفاظت اور عزت کا تقاضا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کی زندگی کی طرف دیکھیں تو ان کا پورا علمی سفر سادگی، اخلاص اور دین کی خدمت سے عبارت ہے۔ وہ عالمی شہرت یافتہ مفتی، قاضی، مصنف، جج اور مفسر ہیں۔ ان کی خدمات کا دائرہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے درجنوں ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ عیش پرست ہے نہ صرف بے بنیاد ہے بلکہ سراسر زیادتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی کی شخصیت کو اگر قریب سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ وہ ظاہری شان و شوکت کے بجائے علم، سادگی اور خدمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی سادہ طرز زندگی کی بے شمار شواہد موجود ہیں۔ وہ پاکستان اور دنیا بھر کے دینی اور علمی دورے زیادہ تر عام پروازوں کے ذریعے کرتے ہیں، نہ کہ نجی جہاز، نہ VIP پروٹوکول، بلکہ عام نشستوں پر سفر کے وقت وہ وسائل کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ملک کے معروف صنعت کاروں، بڑے حکومتی عہدیداروں سے قربت کے باوجود ان کی ذاتی زندگی میں سادگی ہمیشہ نمایاں رہی ہے۔ ان کا طرز زندگی، طرز گفتگو، لباس، رہن سہن، ہر چیز میں تواضع اور وقار نظر آتا ہے۔ مفتی صاحب کی زندگی کا خلاصہ 3 الفاظ میں کیا جا سکتا ہے: علم، سادگی اور اخلاص۔ وہ پاکستان کی عدالت عالیہ کے جج رہ چکے ہیں، بین الاقوامی اسلامی بینکاری کے بانی علماء میں شامل ہیں اور درجنوں ملکی اور عالمی فورمز پر اسلامی قوانین اور شریعت کے نمائندہ کی حیثیت سے شریک ہوتے ہیں۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں اعلیٰ ترین اعزاز ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے، اور حالیہ برسوں میں انہیں 2 مرتبہ پوری اسلامی دنیا کے سب سے بااثر شخصیت کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ایسا شخص جس کی پوری زندگی دین، امت اور اصلاح کے لیے وقف ہو، اگر وہ سفر کے لیے ایک آرام دہ گاڑی استعمال کر لے تو اس میں اعتراض کیسا؟ نہ وہ حکمران ہیں، نہ کاروباری شخصیت، بلکہ امت کے لیے ایک علمی چراغ ہیں جو آج بھی اپنی آمدنی کا بڑا حصہ دینی اداروں اور فلاحی کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ ذاتی زندگی میں وہ آج بھی ایک سادہ مولوی کی طرح رہتے ہیں، نہ پروٹوکول، نہ شہرت کی حرص۔ کچھ لوگ یہ بھی دلیل دیتے نظر آتے ہیں کہ اگر حضرت عمر سے لباس پر سوال ہو سکتا ہے تو مفتی صاحب سے کیوں نہیں؟ یقیناً سوال کرنے کا حق ہر کسی کو ہے، لیکن سوال اور الزام میں فرق ہوتا ہے۔ اور دوسرا، حضرت عمر اس وقت خلیفہ یعنی حکمران تھے۔
عوامی احتساب کے اصول ان پر لاگو ہوتے تھے، جبکہ مفتی تقی عثمانی کوئی حکمران یا سیاستدان نہیں، وہ ایک عالم دین ہیں۔ نہ حکومت چلاتے ہیں، نہ قوم کے وسائل پر بوجھ ہیں، نہ سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ مفتی صاحب کے معاملات کس قدر شفاف اور صاف ہیں۔ اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو سلیقے، تحقیق اور حسن ظن کے ساتھ کرے، نہ کہ بغیر علم، بغیر تحقیق اور بدنیتی کے ساتھ۔ تنقید کرنے والوں سے بس اتنا سوال ہے کہ کیا صرف علماء ہی وہ طبقہ ہے جن پر معیار دوہرا ہو؟ سیاستدان، افسران، بزنس مین سب مہنگی گاڑیوں میں گھومے تو درست، مگر اگر کوئی عالم اچھی سواری میں بیٹھ جائے تو فوراً فتوے کیوں؟ کیا دین کے علمبردار جو دن رات امت کی رہنمائی کر رہے ہیں وہ عزت اور پروٹوکول کے مستحق نہیں؟ آخر میں بس اتنی گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کی باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین نہ کریں۔ علماء کرام ہماری دینی شناخت ہیں، ان پر تنقید سے پہلے تحقیق ضرور کر لیا کرے، کیونکہ بے بنیاد الزامات صرف بدگمانی نہیں پھیلاتے بلکہ ایک بڑے فتنے کو جنم دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سچ کو سمجھنے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے اور امت کے خیر خواہوں کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔